وہ ایک بدماش تھا جس نے کہا کہ مسلمانوں کو توڑنے کے لیے 4 چیزیں ان سے ختم کی جائیں تو ان کو توڑا جا سکتا ہے۔ یہ ناقابل تسخیر لوگ ہیں۔ دنیا کے اوپر بڑی قومیں آئیں لیکن جب ان کی تہذیبیں مٹیں تو دوبارہ اٹھ نہیں سکی۔ سلطنت روما کا کسی زمانے میں طوطی بولتا رہا۔ آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے۔ یکے بعد دیگرے اس ایک خاندان کے 150 حکمران تخت نشین ہوئے، لیکن پھر دنیا آل ساسان کا نام بھی بھول گئی، ان کی قبروں کے نشان بھی باقی نہیں بچے۔ وہ تہذیب اجڑی تو کچھ چیز باقی نہ بچی، سلطنت روما الٹ گئی تو ان کی شناخت بھی باقی نہ رہی۔ یہ کیا ہوا کہ ہم دلی میں بھی لٹے، ہم بغداد میں بھی لٹے، غرناطہ کے اندر بھی ہمیں ذبح کیا گیا، دجلہ 3 دن تک خون بن کے بہتا رہا، لیکن یہ امت پھر کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو کہا وہ قوت کون سی ہے، وہ توانائی کون سی ہے کہ یہ ان کو پھر دوبارہ کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ لٹے، ان کو پامال کیا، سروں کی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کیے گئے۔ منگولوں نے جو کچھ کیا وہ دردناک کہانی ہے۔ انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے اور جانیں چھپانے کے لیے، بچانے کے لیے لوگ تہ خانوں میں چھپ گئے۔ دجلہ کا بند توڑا گیا اور پھر کیا ہوا، 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے تہ خانوں سے نکالی۔ اسلام کی غربت کا زمانہ ہے، دل کی حالت کیا مذکور ہو، یہ نگر ہر مرتبہ لوٹا گیا۔ ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہے، کون کون سی کہانیاں رقم نہیں ہوئی ہیں۔ اور یہ ماضی قریب کے اندر آپ نے دیکھا جو کچھ بغداد میں ہوا، جو کچھ کابل اور قندھار میں ہوا، جو کچھ یمن میں ہو رہا ہے، جو برما میں ہو رہا ہے۔ چنگیز خان بھی شرمندہ ہو کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے، بچے نکال کر کے ماؤں کے سامنے ذبح کیے جاتے۔ آج ہماری بیٹیاں غیروں کے نرغے میں ہیں، کبھی یہ وقت بھی آنا تھا۔ ایک بیٹی ناہید نے پکارا تھا دیبل کے ساحل پہ کھڑے ہو کے، اور پھر محمد بن قاسم اللہ کے قہر کی بجلی بن کے آیا تھا۔ آج کتنی بیٹیاں غیروں کے نرغے میں چیخ رہی ہیں، ہے کوئی ان کی آواز کو سننے والا؟ کوئی آنکھیں وارث شاہ نوں اج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول۔ ایک روئی سی تھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں دیس تیرے دیاں وارث شاہ تینوں کہن۔ اج دین نبی دا وانگ یتیماں تے گھر کر تکے کھاوے، کتھوں لباں عمر بہادر جڑا روندے نوں گل لاوے۔ آفیہ بیٹی کون تیرے دی رووے تے کرلاوے، کیڑا او دے اتھرو پونجے کیڑا چپ کراوے۔ آج امت کہاں کھڑی ہے؟ تو ہمیں توڑا گیا، ہمیں ذبح کیا گیا، ہماری بوٹیاں نوچی گئیں، ہماری لاشوں پہ کتے چھوڑے گئے، ہمارے گلے کاٹ کر کے تیل بھرا گیا، اور پھر ان لاشوں کو آگ لگا کے رقص بسمل کے تماشے دیکھے گئے۔ کیا کیا نہیں کیا گیا، ہمارے سروں سے فٹ بال کھیلے گئے، لیکن ہم پھر اٹھے اور پھر قوم بن گئے۔ تو کہا یہ کون سی توانائی ہے جو ان کو پھر کھڑا کر دیتی ہے؟ تو انہوں نے ایک رپورٹ مرتب کی اور کہا 4 چیزیں ہیں جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی۔ 4 چیزیں اس امت کو ناقابل تسخیر بناتی ہیں۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ کہا پہلی چیز جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی وہ قرآن ہے۔ جب ان کی تھیوری زندہ ہے، ان کا فلسفہ حیات زندہ ہے، تو پھر یہ دوبارہ منتشر اجزاء پھر جمع ہو جاتے ہیں اور پھر یہ قوم بن جاتے ہیں۔ میں ماضی کی کہانی نہیں سناتا، ابھی چچینیا میں دیکھ لو، روس نے جس طرح استحصال کیا تھا، ان کے نام بھی مسلمانوں والے نہیں تھے، اور حالت یہ تھی کہ کسی کے گھر میں قرآن اگر ملتا اسے قتل کر دیا جاتا، کوئی قرآن پڑھتا دکھائی دیتا زبان کاٹ دی جاتی۔ کسی کے نام بھی مسلمانوں والے نہیں تھے، کسی کے گھر قرآن بھی نہیں تھا، مسجدوں کو تالے لگا دیے گئے، اور یہ 2 4 10 سالوں کی کہانی نہیں، ایک طویل عرصہ نئی نسل نے جب آنکھ کھولی، نہ انہوں نے اذان سنی تھی، نہ انہوں نے قرآن کی تلاوت مسجدوں میں ہوتے دیکھی تھی، نہ انہوں نے خطبہ جمعہ ہوتے دیکھا تھا، نہ انہوں نے کوئی اسلامی نام سنا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا، اسلام پھوٹا کیسے؟ آج دیکھو جا کے لگتا ہے مرکز اسلام کا یہی ہے۔ تو یہ قوت ہے اسلام کی، یہ توانائی ہے اسلام کی، یہ اسلام کا زور ہے۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، اقبال نے کہا تھا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو غرض نہیں پیمانے سے،
ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد کرتا ہے۔ تو کہا وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس امت کو جوڑے رکھتی ہیں، کھڑا کر دیتی ہیں، پھر دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیتی ہیں؟ یہ لٹی ہوئی تہذیب پھر سرگرم ہو جاتی ہے، پھر کھڑی ہو جاتی ہے اپنے پاؤں پہ۔ تو کہا ایک قرآن ہے، اگر قرآن کو ختم کر دیا جائے تو یہ ناقابل تسخیر نہیں رہیں گے، ان کو مسخر کرنا آسان ہوگا۔ دوسری بات جو اس قوم کو مرنے نہیں دیتی وہ عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھوکے رہ لیتے ہیں، یہ پیاسے رہ لیتے ہیں، یہ عمل میں کمزور ہو جاتے ہیں، عشق میں کبھی کمزور نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر، جب عشق کی کہانی رقم کرنی پڑے تو ترخانہ دا منڈا بھی بازی لے جاتا۔ یہ سرخرو ہوتے ہیں، یہ کامیاب اور بامراد ہونے والے لوگ ہیں۔ یہ دوسری بات عشق رسول کی دولت بیدار ہے جو انہیں مرنے نہیں دیتی۔ تیسری چیز جو اس امت کو ناقابل تسخیر بناتی ہے وہ حج ہے۔ یہ اس امت کی وحدت کی علامت ہے، یہ اس امت کو ایک مرکزیت فراہم کرنے والی عبادت ہے۔ محلے کی سطح پہ 5 گانا نماز ہم روز جمع ہوتے ہیں، یہ محلے کی سطح پہ ہمارا اسلامی نظم ہے۔ علاقے کی سطح پہ جمعۃ المبارک کا اجتماع ہے، شہر کی سطح پہ عیدین کے اجتماع ہیں، اور عالمی سطح پہ حج کا اجتماع ہے۔ اگر حج ختم کر دیا جائے تو اس امت کی مرکزیت ٹوٹ جائے گی۔ چوتھی بات جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی وہ جہاد ہے۔ لوگ تو موت سے ڈرتے ہیں لیکن ان کی مائیں جہاد کی لوری دیتی ہیں۔ جب لاشیں گئی نا وہاں امریکہ میں افغانستان سے تو ان کی بیویاں توازن کھو بیٹھی، ان کی مائیں توازن کھو بیٹھی، لیکن یہ کیسے لوگ ہیں جب بیٹے کی لاش آتی ہے تو ماں کا چہرہ کھل اٹھتا ہے کہ میرا بیٹا شہادت کا دولہا بن کے آیا ہے۔ تو کہا یہ شہادت جو ہے وہ انہیں مرنے نہیں دی۔ تو 4 چیزیں ہیں، اگر ان سے ختم کی جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ قابل تسخیر ہو جائیں گے۔ ان کا یہ جو ٹوٹتے نہیں ہیں تو یہ 4 چیزیں ان کی ختم کی جائے۔ یہ سال ہا سال کی محنت کے بعد یہ رپورٹ تیار کی گئی۔ اب بہاؤاللہ کو کھڑا کیا گیا ایران سے، اس کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ٹاسک کیا دیا گیا اس کو ٹاسک یہ دیا گیا کہ حج کا خاتمہ کرنا ہے، اور اس نے جگہ جگہ کعبۃ اللہ کے ماڈل بنائے اور کہا کہ اتنا لمبا سفر کاٹ کے جاتے ہو یہی گھوم لیا کرو تاکہ مرکزیت ختم ہو جائے۔ بہاؤاللہ کو وہاں کھڑا کیا، اور قادیان کے اندر مرزا قادیانی کو کھڑا کیا گیا، اور اس کو ٹاسک یہ دیا گیا کہ جہاد کے خاتمے کی بات کرنی۔ خود کہتا ہے ممانعت جہاد میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں اور اطراف و اکناف عالم میں پھیلائی ہیں کہ ان کو جمع کیا جائے تو 50 الماریاں بھر جائیں۔ اس نے اتنا لٹریچر لکھا اور کہا کہ یہ قلم کا زمانہ ہے، جہاد کا زمانہ نہیں ہے، لہٰذا اب جہاد کا نام چھوڑ دو، میں آ گیا ہوں اور اب قلم کا زمانہ ہے، اب جہاد کی بات نہیں ہوگی۔ اور برطانوی گورنمنٹ سے اس نے جو ہے وہ وفا کی بات کی، اس لیے کہ بر صغیر پاک و ہند میں حکومت چینی تھی انہوں نے مسلمانوں سے، اس لیے انہیں ڈر بھی مسلمانوں سے تھا۔ ہندو تو پہلے بھی غلام تھے، پہلے وہ مسلمانوں کے غلام تھے، اب وہ انگریزوں کے غلام ہو گئے۔ وہ کہتا ہے بیل چوری ہو گیا تھا، تو کسی نے بیل سے پوچھا تو چوری ہو گیا، انہوں نے کہا میں تو پٹھے کھانے پاوے تو کھاما پاوے تو وہ پہلے مسلمانوں کے غلام تھے، اب انگریزوں کے غلام ہو گئے، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو ڈر تھا مسلمانوں سے۔ فروغ یاد میں خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ ہو جائے، تو ڈر ان سے تھا۔ تو کہا جہاد کا جذبہ ختم کیا جائے، چونکہ انہوں نے دیکھا تھا 1857 کی جنگ آزادی میں کہ پھانسی گھاٹوں کی طرح لوگ جھومتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا ان کا جذبہ جہاد ختم کیا جائے، تو مرزا قادیانی کو کھڑا کیا گیا۔ تو یہ کام تھا اس کا جہاد کی ممانعت کے لیے، اور اس کو سپورٹ کیا گیا۔ اور پھر تیسری بات، حضور کا عشق سینوں سے نکالا جائے، یہ ان کے لیے بڑا مشکل کام تھا۔ اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر۔ اب میں اس پر بہت لمبی گفتگو ہے، لیکن میں صرف ایک بات کی طرف آپ کو اشارہ کرنا چاہوں گا، اور وہ کہانی آپ کے لیے سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی۔ ہر وہ راستہ جو حضور کی محبت کی طرف جاتا تھا، اس راستے کے آگے بیریئر رکھ دیے گئے، اور یہ پہلی بار ہوا۔ اور جب عشق رسول کی دولت سینوں سے چھیننے کی بات آئی تو پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہر وہ راستہ جو حضور کی طرف جاتا ہے اس کو بند کیا جائے۔ اب عقیدہ شفاعت پر اوہام پیدا کیے گئے۔
تاکہ یہ عقیدہ مسلمانوں کو حضور کے نیڑے کرتا ہے۔ توسل کا راستہ روکا گیا کہ آقا کا وسیلہ لے کے دعا مانگو تو کرم دوبالا ہوتا ہے اور امت کو حضور سے محبت پیدا ہوتی ہے، یہ راستہ روک دیا جائے۔ حیات طیبہ، حضور کی مبارک زندگی، یہ امت کو حضور سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ اس میں جو ہے وہ وہم پیدا کر دو اور اس عقیدے کو بدلنے کی کوشش کرو، یہ عقیدہ حضور علیہ السلام کے قریب کرتا ہے۔ استغاثہ، توسل، ندا، یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو حضور علیہ السلام کے قریب کرتی تھی۔ اللہ اکبر! لیکن یہ پھر ایک منصوبہ تراشا گیا۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام سے دور کرنے کے لیے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت جو ہے وہ یہ سینوں سے اچکنے کے لیے ایک سازش کی گئی۔ اللہ اکبر! اب مرزا قادیانی کھڑا ہوا، بہاؤاللہ کھڑا ہوا، اور ایسی تحریکوں کی نشأت ہوئی جس میں حضور علیہ السلام کے حوالے سے، حضور علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے کمزوری لانے کی کوشش کی جائے اور آقا کریم سے لوگوں کو دور کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! لیکن اللہ اپنے دین کا خود محافظ ہے۔ مرزا قادیانی اگر حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو توڑنا چاہتا تھا، لیکن اللہ جل شانہ نے پیر مہر علی شاہ کو بھی بھیجا، اور پھر انہوں نے جس طرح مرزائیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکا اور جس قوت کے ساتھ مقابلہ کیا، اللہ اکبر! اور پھر جس طرح وہ اپنے انجام بد سے جو ہے وہ دوچار ہوا، اور ادھر حضور علیہ السلام کے بابت جو عقائد تھے، جو حضور کی قربت کا ذریعہ تھے، ان عقائد کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کے متبادل عقائد توحید کے نام سے دینے شروع کیے، تو اللہ نے بریلی میں ایک شخص پیدا کیا جس کا نام احمد رضا ہے، اور پھر انہوں نے، ان کے قلم جب چلتا تھا تو لاشیں تڑپ تڑپ کے گرتی تھی۔ اچھا، جو دشمن ہوتا ہے وہ پلان اے کے بعد پلان بی بھی رکھتا ہے۔ اگر ایک پلان ناکام ہو جائے تو پھر دوسرا۔ جہاد کے خاتمے کے لیے کھڑا کیا گیا تھا مرزا کو، اب وہ کامیاب نہیں ہو سکا، چند لوگ متاثر ہوئے، اگر لاکھوں بھی ہیں تو پھر کروڑوں میں لاکھوں چند ہی ہیں، اور بہاؤاللہ کی سازش بھی ناکام ہو گئی، وہاں ایران کے اندر دھری کی دھری رہ گئی، اسی طرح باقی سازشیں ساری ناکام ہو گئی۔ تو پلان بھی کیا ہے؟ پلان بھی یہ تھا کہ جہاد ختم مرزا کے ذریعے سے تو نہیں ہو سکا، اور یہ ختم ہو بھی نہیں سکتا، اب اس کو بدنام کر دیا جائے۔ اب جہاد کو بدنام کرنے کے لیے داعش جیسی تنظیمیں کھڑی کی گئی۔ دشمن ہمارا خاموش نہیں بیٹھا، اور پھر سروں کو کاٹ کر کے قبروں سے لاشوں کو نکال کر کے چوراہوں میں لٹکایا گیا، اور پھر سروں سے فٹ بال کھیل کے لوگوں کو بتایا گیا یہ جہاد ہوتا ہے، اور پوری دنیا کے اوپر جو ہے پھر اس کی میڈیا کے ذریعے سے مہم چلائی گئی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ جہاد ہوتا ہے۔ تو جہاد کو ختم تو نہ کیا جا سکا، پلان بی کے طور پہ جو ہے وہ دوسرا منصوبہ یہ لایا کہ جہاد کو بدنام کر دیا جائے۔ اسی طرح حج کو ختم تو نہیں کیا جا سکا، لیکن ایسے لوگ ذمہ دار مقرر کر دیے جائیں وہاں اپنی خواہشوں اور مرضیوں اور اپنی رضاؤں سے، اللہ اکبر، کہ حج رسم رہ جائے، حج کی وہ مرکزیت اور حج کا مقصود باقی نہ رہے۔ مجھے بتاؤ، کیا حرم کا خادم امریکہ مقرر کرے گا؟ اور پھر وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ روحانی مرکز کا رہنما ہوگا؟ کیا ہم کھلی آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھ رہے؟ حج کا اجتماع ہو اور مسلمانوں کے بچے پیٹوں سے نکال کر کے ذبح کیے جا رہے ہوں برما میں، اور عورتوں کی چھاتیاں کاٹی جا رہی ہوں، اور ماؤں اور بھائیوں کے سامنے بہنوں کی آبروئیں لوٹی جا رہی ہوں، اور حج کے خطبے میں نہ ذکر ہو اور نہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، تو پھر حج کے کیا مقاصد پورے ہو جاتے ہیں؟ اقبال تو اس دور میں چیخا تھا جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تھی اور حج اپنی مقصدیت اور اپنے اس پیغام اور مشن سے ہٹ گیا تھا، تو آج اقبال ہوتا تو کیا کہتا؟ اس زمانے میں اقبال نے کہا تھا، اقبال یہ پوچھے کوئی زائرین حرم سے، اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، حرم کا تحفہ کیا زمزم کے سوا کچھ اور نہیں؟ کہ جو حاجی آتا ہے ہمیں پانی ہی دیتا ہے، ہمیں کھجوریں کھلاتا ہے، وہاں سے اور کیا لے کر آئے ہو؟ وہ ایک پیغام ملنا تھا جو پوری دنیا پہ پھیلنا تھا، اور امت کی نہضت کا ذریعہ تھا حج، لیکن حج ایک رسم بن کے رہ گیا۔ اور اقبال نے اس وقت کہا تھا، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی۔ اللہ اکبر! واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی،
برق طبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ صاحب آج ہم کہاں ہے؟ ختم نبوت کا پیغام یہ ہے کہ اپنے آقا کے لیے اپنا سب کچھ حاضر کر دیں۔ ہم جئیں تو حضور کے لیے، ہم مریں تو حضور کے لیے، اپنی نسلوں کو حضور کا نوکر بنائیں، اپنے گھروں میں ختم نبوت کے شعور کو اجاگر کریں، اپنے کردار اخلاق کو اتنا ستھرا اور پاکیزہ کریں کہ لوگ دور سے دیکھ کے کہیں کہ یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ اپنی زندگی کو اچھا بنائیں، غیرت کی زندگی جینے کا سلیقہ سیکھیں، اور باہمی اتحاد اور یگانگت کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ گروہوں میں، ٹولیوں میں تقسیم ہو کر کے ہم اپنی طاقت منتشر تو کر لیں گے، لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ہم یکجا ہو کے آگے بڑھیں گے تو پھر پوری دنیا کے اوپر غلبہ حضور کے دین کا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو سن لو، اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں مٹا دیا جائے گا۔ ہماری جگہ اور لوگ آئیں گے جو یہ کام کریں گے، اور ہم نے کتب حدیث میں پڑھا ہے، کتاب الفتن دیکھیے، کتاب الملاحم دیکھیے، یہ حدیث موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے گا اس امت کے اوپر، اور ایک گھڑی آئے گی کہ پتھر بھی اور درخت بھی دوسروں کا ساتھ نہیں دیں گے، اور ایک وقت آئے گا کائنات کی کوئی چھت ایسی نہیں ہوگی جہاں میرے حضور کے نام کا جھنڈا نہیں ہوگا، ذکر میرے حضور کا ہی ہوگا، گلی گلی تذکرہ انہی کا ہوگا۔